رکھتے ہیں، میں کون کون سی بات سناؤں؟ ذرا سنیے آخری بات اور مجھے اجازت دیجئے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پہ کہتے ہیں، یہ صفات الصفوہ میں امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ ان کا قول نقل فرمایا، کہتے ہیں واللہ لا اؤذن لأحد بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلال مؤذن رسول کہتے ہیں اللہ کی قسم میں آج کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے کہنے پہ اذان ہی نہیں کہوں گا۔ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ فرمانے پہ اذان کہتا تھا، اب دنیا میں چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے، میں اب کسی کے کہنے پہ اذان ہی نہیں کہوں۔ اتنا صدمہ محسوس کیا بلال حبشی نے کہ انہوں نے مدینہ چھوڑ دیا اور دمشق چلے گئے۔ کہاں چلے گئے؟ اللہ اکبر، دمشق میں چلے گئے۔ ایک دن سوئے ہوئے تھے، ان بلالا رأى فی المنام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوئے ہوئے تھے ایک رات کہ سوئے ہوئے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی۔ میرے آقا فرماتے ہیں ما هذه الجفة یا بلال ما آن لك ان تزورنا، یہ کیا بے رخی ہے بلال تیری کہ تو ہمیں چھوڑ کے دمشق میں آ گیا، ابھی تیرا دل نہیں چاہ رہا کہ تو واپس مدینے میں میرے پاس آئے؟ آنکھ کھلی، فوراً سواری پکڑی، فرکب بلال الی المدینہ، فوراً مدینے کی طرف سوار ہو گئے، روانہ ہو گئے۔ دن رات سفر طے کرتے کرتے سیدھے مدینہ منورہ میں آئے۔ لوگ دیکھ کے خوش ہو رہے کہ بلال آ رہا ہے، لیکن بلال کسی کی طرف متوجہ ہی نہیں ہو رہا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے۔ سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ آئے، فجعل یبکی، اور وہاں پہ آ کے زار و قطار روتے۔ اب مدینے میں خبر پھیل گئی کہ بلال آ گیا۔ فاقبل الحسن والحسین، اسی دوران حسن و حسین بھی سن کر فوراً بھاگ کر مسجد نبوی میں آتے اور نانا جان کی قبر پہ حاضر ہو کے دیکھتے ہیں کہ بلال کھڑا وہاں پہ رو رہا ہے، اور بلال جو کسی کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا تھا، حسن و حسین کو دیکھتا ہے تو ان کے ساتھ چمڑ جاتا ہے، ان دونوں کے ساتھ چمڑ جاتا ہے۔ فجعل یضمہما ویقبلہما، ان کے ساتھ چمڑ جاتا ہے، ان کو چومتا ہے، روتا ہے، اپنی اداسیاں دور کرتا ہے۔ طبیعت ذرا سنبھل جاتی ہے۔ حسنین کریمین کیا کہتے ہیں؟ قال نشتہی ان تعذرنا فی السحر، چاچا بلال ہماری خواہش ہے کہ آج فجر کی اذان تو کہے، آج فجر کی اذان تو کہے۔ کہتے ہیں حسنین کریمین میں نے تو قسم اٹھائی تھی کہ اب میں زندگی میں کبھی اذان نہیں کہوں گا، لیکن تمہاری بات کو میں رد نہیں کر سکتا۔ فجر کا ٹائم آیا، فعلی سطح المسجد، بلال مسجد کی چھت پہ چڑھ گئے۔ قال اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ارتجت المدینہ۔ حضرت بلال حبشی نے اذان کے پہلے الفاظ کہے تو راوی کہتے ہیں، محدثین نقل کرتے ہیں کہ یوں لگا جیسے مدینہ گونج اٹھا، مدینہ لرز اٹھا، نبی کا دور، نبی کی یاد تازہ ہو گئی بلال کی آواز سن کر، اللہ اکبر۔ اور جب انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، ازدادت رجتھا، تو مدینہ اس سے بھی زیادہ لرز اٹھا۔ اللہ اکبر۔ اب آیا ان کلمات پر جس نے بلال کا دل بھی ہلا دیا، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، النساء خرجنا من خدورہن، مرد تو مرد، عورتیں گھروں سے نکل آئی،
گلیاں خواتین سے بھر گئیں. فما رؤیا اکثر باقیا و باقیۃ من ذلک اليوم. مدینے میں اس دن سر رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، مرد بھی رو رہے تھے، خواتین بھی رو رہی تھی. اللہ اکبر. کون حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ جن کے ساتھ صحابہ کرام کی محبت کا یہ حال ہے، ان کے پیار عقیدت کا یہ حال ہے. میں آج عرض کرنا چاہتا ہوں ڈس کے کہ مسلمانوں، ہمیں صحابہ سے اس لیے پیار ہے کہ صحابہ نے نماز اس طرح پڑھنے کی کوشش کی جس طرح میرے آقا نے پڑھی تھی، حج اس طرح کیا تھا جس طرح آقا کو حج کرتے دیکھا تھا، قرآن اس طرح پڑھتے تھے جس طرح میرے آقا پڑھتے تھے، اور جس سے نبی پیار کرتا تھا صحابہ ان سے پیار کرتے تھے. اور بلال نے نبی کو حسنین کریمین کو چومتے دیکھا تھا. بلال کے ہاتھ چوم رہا ہے، بلال کا منہ چوم رہا ہے، بلال کا سر چوم رہا ہے، کسی اور کی بات نہیں مانتا، لیکن حسنین کریمین کی بات کو ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. آج ہمیں بھی یہ کرنا ہوگا، اس راستے پہ چلنا ہوگا، اس موقف کو اپنانا ہوگا. نبی جس سے پیار کرتا تھا اہل حدیث اس سے پیار کرے، اہل سنت اس سے پیار کرے، حنفی اس سے پیار کرے، مالکی حنبلی شافعی اس سے پیار کرے، دیوبندی بریلوی اس سے پیار کرے. ہر مسلمان جس کسی امام کا ماننے والا، امام جعفر کا ماننے والا، سب کے سب جو کلمہ گو ہیں، جب تک نبی پاک کے جن سے پیار تھا ان سے پیار نہیں کرتے، اللہ کی قسم کچھ اور تو ہو سکتے ہیں، سچے محب رسول نہیں ہو سکتے. اب رہ گیا ایک پہلو، حسنین کا طرز زندگی. حسنین کا طرز زندگی. اب انشاءاللہ اس مضمون کو میں آئندہ تقریر میں بیان کروں گا. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.